بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمنا اور تصور کا ٹکراؤ ہماری دعاؤں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، تمنا اور تصور کا ٹکراؤ ہماری دعاؤں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ تمنا اور تصور کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کی ویڈیو سننے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی مانگیں گے کیا اللہ پاک ہمیں عطا فرما دیں گے۔ میں نے کہا اس میں کیا شک ہے؟ تو کہا میں اللہ سے 4 کروڑ روپے مانگنا چاہتا ہوں، کیا اللہ پاک 4 کروڑ مجھے عطا فرمائیں گے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم، اگر آپ اللہ پاک سے 4 کروڑ روپے مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو 4 کروڑ ہی عطا فرمائیں گے۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتلا دیجئے۔ میں نے ایک وظیفہ بتلایا انہیں۔ ایک ہفتے بعد آ کر کہنے لگے حافظ صاحب 4 کروڑ تو نہیں آئے۔ میں ہنسا، پڑھے لکھے صاحب تھے، تو میں نے انہیں جو گفتگو کی وہ آپ کے سامنے بھی پیش کر رہا ہوں۔ شاید آپ کے تصور میں بھی یہ ہو کہ ہم نے 4 کروڑ اللہ سے مانگنے ہیں اور اللہ نے فوراً ہمارے جیب میں ڈال دینے ہیں۔ اللہ ڈال دیتے ہیں، لیکن ہمیں ملتے کیوں نہیں؟ یا ہم 2 کروڑ مانگ رہے ہیں اللہ پاک سے، یا 4 کروڑ مانگ رہے ہیں، ہم دعا بھی کر رہے ہیں اور پھر وہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہمیں 4 کروڑ نہیں ملتے، پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور ہم دعا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ہم وظیفہ بھی چھوڑتے ہیں۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ تمنا ایک تمنا ہوتی ہے، ایک تصور ہوتا ہے۔ ایک تمنا ہوتی ہے، تمنا مجھے یہ ہے کہ مجھے 4 کروڑ روپے مل جائیں، یہ تمنا ہے ہماری۔ مجھے ایک بنگلہ مل جائے، یہ ہماری تمنا ہے۔ فلاں خاتون سے، فلاں لڑکی سے میری شادی ہو جائے، یہ ایک تمنا ہے۔ فلاں علاقے میں بزنس کے لیے میں پلاٹ خرید لوں، یہ میری ایک تمنا ہے۔ مختلف چیزوں کی تمنا ہر انسان کے دل میں پل رہی ہوتی ہے، یہ تو ہماری تمنا ہو گئی۔ اچھا، اب یہ تمنا پوری کیوں نہیں ہوتی؟ ہم دعا بھی مانگتے ہیں، ہم وظیفہ بھی پڑھتے ہیں، ہم لمبے لمبے ذکر و اذکار بھی اس کے لیے کرتے ہیں، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ان صاحب نے بھی یہ کہا نا 4 کروڑ آپ نے کہا تھا مل جائیں گے، وہ 1 ہفتے میں پڑھتا رہا، کیوں نہیں ملے؟ بات یہ ہے کہ یہاں میں 20 فٹ کا ایک تختہ رکھ دوں، آپ نے دیکھا ہو نا کوازے میں جو تختے لگائے جاتے ہیں جس کے اوپر مستری اور مزدور کھڑے ہو کر کام کرتے ہیں، وہ ایک بڑا تختہ میں یہاں لا کر رکھ دوں 20 فٹ کا، اور میں آپ کو کہوں یہ نیچے جو تختہ رکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ پیدل چل لیں، آپ 1 منٹ کے اندر چل لیں گے۔ میں کہوں پھر اس کے اوپر چلیں، آپ پھر چلیں گے۔ میں کہوں پھر چلیں اس کے اوپر، آپ پھر چلیں گے۔ 20 فٹ کا تختہ زمین پر رکھا ہوا ہو، آپ خوش دلی سے، آپ کے دل میں تمنا تھی کہ میں اس کے اوپر چلوں، اور آپ نے دل کی مانی اور آپ اس پھٹے پر چل لیے۔ 1 مرتبہ دل نے خواہش کی، 2 مرتبہ کی، 3 مرتبہ کی، آپ اس پھٹے پر چل لیے۔ یہی پھٹا اگر میں 20 فٹ کی بلندی پر رکھ دوں، 20 فٹ بلندی پر اس پھٹے کو لگا دوں، یہی 20 فٹ کا پھٹا تھا جس پر آپ نے تمنا کی اور آپ چل لیے زمین پر رکھے ہوئے کو، اس کو ہم 20 فٹ کی بلندی پر رکھتے ہیں اور ساتھ میں پکڑنے کو کوئی جگہ بھی نہیں ہوتی، چڑھنے کی جگہ تو یعنی سائڈ پکڑنے کی جگہ نہیں ہے وہاں، تختے کو پکڑ کر چل سکیں آپ، اور آپ نے 20 فٹ کا تختہ لگا دیا، یہاں سے چڑھنے کی جگہ ہے اور وہاں سے اترنے کی جگہ ہے۔ آپ کو کہا جائے گا جی اب اس پھٹے کے اوپر چلیں، آپ نہیں چلیں گے، حالانکہ 20 فٹ کا وہی پھٹا ہے، اور یہاں بھی آپ نے کسی چیز کو پکڑ کر نہیں چلے، وہاں بھی پکڑنے کی کوئی چیز نہیں، چڑھنے کی ہے اور اترنے کی ہے، بیچ میں پھٹا لگا ہوا ہے، آپ نہیں چلیں گے۔ زمین پر تھا تو آپ کی تمنا تھی چلنے کی، آپ چل لیے، وہاں تمنا تو ہے چلنے کی، لیکن آپ کو خوف جو ہے نا، تصور میں خوف بیٹھا ہوا ہے، وہ تصور، خوف کا جو تصور ہے وہ آپ کی تمنا سے ٹکرا جاتا ہے اور آپ کے تمنا کو پاش کر دیتا ہے اور آپ کی تمنا کا وہ بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کا تصور غالب آ رہا ہے، آپ کا خوف غالب آ رہا ہے، یعنی آپ جو نا تمنا اتنی شدید نہیں ہے جتنا کا تصور، گرنے کا جو خوف ہے اس پر اگر آپ کی تمنا غالب آتی کہ مجھے کچھ بھی ہو جائے،
مجھے اس پھٹے پر چلنا ہے، چاہے میں گر جاؤں، چاہے میری ہڈی ٹوٹ جائے، تو آپ کی تمنا غالب آ جاتی تصور کے اوپر۔ تو تصور غالب آ گیا آپ کی تمنا کے اوپر اور آپ اس کے اوپر نہیں چلے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں 4 کروڑ کی، 2 کروڑ کی، کسی بنگلے کی، یہ ہماری تمنا تو ہوتی ہے، لیکن تصور کے اندر خوف ہوتا ہے اور ہمارے لاشعور کو ہم یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار، ملنا ملانا تو ویسے بھی نہیں ہے، چلے ایک دعا کر دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی آپ کے لاشعور کے اندر جو خوف بیٹھا ہوا ہے نہ ملنے کا، وہ ہمیشہ آپ کی دعا پر غالب آ جاتا ہے۔ جب وہ خوف ہماری دعا پر غالب آتا ہے تو ہمارا وہی حال ہوتا ہے کہ زمین والے پھٹے پر تو چل رہے ہیں، بلندی پر رکھے ہوئے پھٹے پر نہیں چل رہے۔ اس لیے اپنی تمنا، جو ہماری تمنا ہے وہ اس سے مستحکم اور مضبوط ہونی چاہیے جو ہمارا تصور ہے۔ تو ہمارا تصور جب غالب آتا ہے تو ہماری تمنا کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ اس لیے اندر کا جو خوف ہے، دعا مانگتے ہوئے آپ کے لاشعور کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے۔ ہم جب دعا کر رہے ہیں یا وظیفہ کر رہے ہیں یا ورد کر رہے ہیں یا کوئی پڑھائی کر رہے ہیں، ہمارا لاشعور ہمیں یہ کچوکے لگاتا ہے کہ نہیں تم ٹھیک نہیں کر رہے، یہ ہوگا تو ویسے بھی نہیں۔ ہمارا من پیچھے سے یہ کہہ رہا ہوگا تو کچھ بھی نہیں، اور ہم لگے پڑے ہوتے ہیں، پھر تمنا پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے دعا کریں تو اس چیز کا تصور ذہن میں رکھیں کہ ہمارا تصور سے جس چیز کی تمنا ہے اور جس کا تصور ہے دونوں مضبوط ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، روحانی دنیا کے اندر تصور کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اپنی تمنا کو اتنا مضبوط کریں جتنا کہ آپ کا تصور ہے۔ انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کو اکول کر لیا تو مجھے امید ہے کوئی وظیفہ چاہے آپ 4 کروڑ کا مانگیں، چاہے آپ 50 کروڑ کا مانگیں، انشاءاللہ آپ کا تصور ہی غالب آئے گا۔ لیکن تصور کو یہ یقین تو دلا دیجئے کہ میں سچا ہوں، اپنے لاشعور کو یقین دلا دیجیے اس دعا مانگنے میں سچا ہوں۔ پتہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں ملے گی، 4 کروڑ ملیں گے نہیں ملیں گے، اس چکر میں نہ الجھیں۔ آپ نے کہنا ہے مجھے لینے ہی لینے ہیں اللہ پاک سے، ہر حال میں مجھے لینے ہیں۔ جب آپ کا تصور، آپ کے تمنا تصور جتنی مضبوط ہوگی تو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ جو علم بانٹ رہا ہوں اس کے اندر خلوص عطا فرما دے۔ آپ کا بھائی حافظ حبیب اللہ طبیب، سرائے فقیر، میر پرخاص، سندھ۔